السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو بہرحال ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ کے صفحہ نمبر 756 پر ہیں۔ باب نمبر 11، روزوں کی حکمتوں کا بیان۔ توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے عناصر اربعہ ہیں، یعنی اسلام اللہ کی فرما برداری والے جس طرز حیات کا نام ہے، اس کی تخلیق و تعمیر اور نشو و نما میں ان 5 باتوں کو خاص الخاص دخل ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی حکمتوں سے فارغ ہو کر اب روزوں کی حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ روزے کے تعلق سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ طہارت اور نماز کی طرح روزوں کے تعلق سے بھی لوگوں کی 3 قسمیں اور درجے ہیں۔ پہلا درجہ، کبھی انسان الہام خداوندی سے سمجھ لیتا ہے کہ بہیمیت کا ہیجان اس کو سعادت حقیقیہ سے روک رہا ہے۔ سعادت حقیقیہ یہ ہے کہ بہیمیت ملکیت کی تابع داری کرے، اور جب آدمی کو یہ احساس ہو جاتا ہے تو وہ بہیمیت سے سخت نفرت کرنے لگتا ہے، اور وہ بہیمیت کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں پاتا کہ بھوکا پیاسا رہے اور جماع کرنا ترک کرے اور اپنے دل اور دیگر اعضاء کو قابو میں رکھے۔ چنانچہ وہ علاج کے طور پر اس طریقے کو مضبوط پکڑتا ہے۔ یہی وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے جو پہلے سے روزوں کے فوائد جانتا ہے اور اعلیٰ وجہ البصیرت روزے رکھتا ہے۔ فائدہ، مفترات ثلاثہ سے بچنا تو روزے کی ماہیت میں داخل ہے، مگر روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا اور جماع چھوڑنے کے علاوہ معصیت و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال، غیبت اور گالی گلوچ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزے میں باطل کلام اور باطل کام کو نہ چھوڑے، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا درجہ اس شخص کا ہے جس کی سمجھ میں از خود تو یہ فوائد نہیں آتے، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر اس کا دل یقین کر لیتا ہے کہ یہ سب فوائد برحق ہیں، چنانچہ وہ روزے شروع کرتا ہے اور وہ روزوں کے فوائد کا بچشم خود مشاہدہ کرتا ہے۔ تیسرا درجہ اس مومن کا ہے جو نہ از خود روزوں کے فوائد جانتا ہے، نہ پیغمبر کے بیان سے ادراک کر پاتا ہے، البتہ چونکہ وہ مومن ہے اس لیے ایمان بالغیب رکھتا ہے اور روزوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ دنیا میں اگر اس کو فوائد محسوس نہیں بھی ہوتے تو بہیمیت کے جوش کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اعمال پر جو اچھے اثرات پڑتے ہیں، آخرت میں وہ فوائد و ثمرات سامنے آ جاتے ہیں۔ روزوں کے مقاصد۔ روزے مختلف مقاصد کے لیے ضروری ہوئے ہیں، ذیل میں ان کے 3 مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، طبیعت کو عقل کا مطیع بنانے کے لیے۔ کبھی انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اس کے لیے خوبی کی بات یہ ہے کہ طبیعت یعنی نفس جو ہے وہ عقل کے ماتحت رہے، مگر طبیعت باغی اور سرکش ہوتی ہے، کبھی اطاعت کرتی ہے کبھی نہیں کرتی ہے، اس لیے اس کو سدھانا ضروری ہوتا ہے۔ اور سدھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کوئی سخت دشوار کام ریاضت کرے، جیسے روزے کی ریاضت۔ آدمی منت مان کر یا بغیر منت کے لمبی مدت تک روزہ رکھنے کا طبیعت کو مکلف بنائے اور جو عہد باندھے اس کو پورا کرے، اسی طرح وقفے وقفے سے کرتا رہے تاکہ طبیعت اطاعت و انقیاد کی خوگر ہو جائے۔ فائدہ، روزوں کا یہ مقصد عقلی ہے، کسی دلیل نقلی کا محتاج نہیں۔ اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت کا سنگم بنایا۔ اس کی طبیعت میں وہ سارے مادی اور سفلی تقاضے بھی ہیں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں، اور اس میں وہ نورانی جوہر بھی ہے جو ملائے اعلیٰ کی خاص دولت ہے، اور انسان کی سعادت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی عنصر حیوانی عنصر پر غالب رہے اور اس کو حدود کا پابند رکھے، اور یہ جبھی ممکن ہے کہ وہ ملکوتی پہلو کی فرما برداری اور اطاعت شعاری کا عادی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کرے۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی بہیمیت کو ملکیت کی تابعداری اور فرمانبرداری کا خوگر بنایا جائے۔ اس سلسلے میں اسوہ نبوی وہ ہے جو متفق علیہ روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے شروع کرتے تھے اور اتنے دنوں تک مسلسل رکھتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے تھے کہ اب آپ روزے بند ہی نہیں کریں گے، پھر بند کر دیتے تھے اور اتنے دنوں تک نہیں رکھتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے تھے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے جتنا ماہ شعبان میں آپ کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، بہت دنوں تک نفل روزے رکھنا، دوم اس کی مدت 1 ماہ سے کم ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ مسلسل روزے رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ گناہوں کی حفاظت کے لیے کبھی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو نفس کو سزا دینے کے لیے اتنے لمبے روزے رکھنے ضروری ہوتے ہیں جو گناہ کے مقابلے میں اس پر بھاری ہوں، تاکہ دوبارہ اس سے وہ غلطی سرزد نہ ہو۔ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے میں، زہار کے کفارے میں اور قتل خطا کے کفارے میں جو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گئے وہ اسی مقصد سے ہیں، عفور شہوت کے علاج کے لیے۔ جب نفس عورتوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہونے لگے اور نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو اور برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو لمبے وقت تک مسلسل روزے رکھنے سے شہوت کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں جوانوں سے خطاب آیا ہے کہ اے جوانوں، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی سخت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نظر کو بہت زیادہ میچنے والا یعنی روکنے والا اور شرمگاہ کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزوں کو لازم پکڑے، بس بے شک روزہ اس کے لیے آختگی ہے، یعنی شہوت کی شدت کو توڑ دیتا ہے۔ روزوں کے فوائد۔ حضرت شاہ صاحب نے روزوں کے 6 فوائد ذکر فرمائے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا فائدہ، روزہ بہت بڑی نیکی ہے، اس سے ملکیت کو تقویت ملتی ہے اور بہیمیت کمزور پڑتی ہے، اور روح کے چہرے پر پالش کرنے سے اور طبیعت کو مغلوب کرنے کے لیے روزوں سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ روزوں کا بہت بڑی نیکی ہونا درج ذیل متفق علیہ حدیث قدسی سے واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مگر روزہ اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے، بس بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آدمی اپنی خواہش اور اپنا کھانا میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس کے اپنے رب سے ملنے کے وقت۔
روزہ میرے لیے ہے، یعنی ہر عمل میں ریا کا احتمال ہے، مگر روزہ چونکہ ایک مخفی چیز ہے اس لیے اس میں ریا کا احتمال نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ روزہ خالص اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ثواب کا اندازہ فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا، نہ وہ نیکی کے اجر کو بڑھانے کے معروف ضابطے کے تحت آتا ہے۔ اس کا اجر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی تجویز فرمائیں گے، اور جب بندے کی اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کا ثواب ڈکلیئر کریں گے تو بندہ خوش ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ، روزوں سے جس قدر بہیمیت کا ہیجان گھٹتا ہے اسی قدر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ متفق علیہ روایت میں ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور بامید ثواب تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی تاثیر اور خصوصیت تراویح اور شب قدر کے نوافل کی بھی اسی حدیث میں مروی ہے۔ تیسرا فائدہ، روزوں کی وجہ سے انسان میں اور فرشتوں میں نہایت گہری مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب موافقت اور ہم آہنگی ہوتی ہے تو فرشتے روزے دار سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ غرض بہیمیت کے کمزور پڑنے کے بعد روزے دار فرشتوں کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو خلوع معدہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ مشکات، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ملائکہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ چوتھا فائدہ، نیک بختی حاصل کرنے میں ریت رواج کا پردہ یعنی حجاب دنیاوی حائل ہوتا ہے۔ تفصیل مباحث چہارم کے باب ششم میں گزر چکی ہے، مگر جب روزے پورے اہتمام اور پابندی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں اور وہ ایک مسلمہ طریقہ بن جاتے ہیں تو بہت سی رواجی برائیوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ بکیں اور شور و شغب نہ کرے، اور کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ پانچواں فائدہ، جب کوئی جماعتی حیثیت سے روزوں کا اہتمام کرتی ہے تو اس جماعت کے سرکش زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ، ماہ رمضان میں چونکہ اللہ کے نیک بندے طاعت و حسنات میں مشغول و منہمک ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی برکات سے عام مومنین بھی رمضان میں عبادات کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ پھر اس ماہ میں عمل کی قیمت بھی بڑھا دی جاتی ہے، اس لیے بھی لوگ جنت والے اعمال میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور عام لوگ بھی بہت سے گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور جہنم والے اعمال سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اس لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضا سے وہ تمام طبائع متاثر ہوتی ہیں جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے شیاطین الانس والجن ان کو بہکانے اور گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں، یعنی بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ غرض ان تینوں باتوں کا تعلق ان اہل ایمان سے ہے جو ماہ مبارک میں خیر و سعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کفار، خدا ناشناس، خدا فراموش اور غفلت شعار لوگوں سے جو رمضان کی برکات سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتے، ان بشارتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ چھٹا فائدہ، روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا وصال نصیب ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ میں معروف قرات تو اجزی فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم ہے۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب وہ ہے جو پہلے فائدے میں گزرا، اور یہی صحیح قرات ہے جس کے سیاق و سباق سے تائید ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس کو اجزا فعل مضارع مجہول صیغہ واحد متکلم پڑھتے ہیں۔ صوفیہ کے یہاں یہ قرات معروف ہے۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے بدلے میں دیا جاتا ہوں، یعنی خود اللہ تعالیٰ روزے دار کو مل جاتے ہیں، یہی وصل مع اللہ ہے۔ اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص بہیمیت کو مغلوب کرنے کے لیے اور نفس کی برائیاں دور کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور محنت کر کے نفس کو مجلہ و مصفہ کر لیتا ہے تو عالم مثال میں اس کا ہر عمل ایک پاکیزہ صورت اختیار کر لیتا ہے، اور اہل اللہ میں سے جو نہایت پاکیزہ اور اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عمل کی اس مقدس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عالم غیب سے ان کے علم میں کمک پہنچائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا ادراک قوی ہو جاتا ہے اور وہ اس عمل کی پاکیزگی اور صفائی کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی مضمون حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا دیا جاؤں گا۔ اعتکاف کا بیان، اعتکاف کے تعلق سے بھی لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو اعتکاف کے فوائد کا از خود ادراک کر کے علی وجہ البصیرت اعتکاف کرتے ہیں اور اس کے ثمرات لوٹتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ جاتی ہے کہ ان کا دنیا کے جھمیلوں میں پھنسنا سخت نقصان دہ ہے، ان کے دل و دماغ میں جو ہمہ وقت دنیاوی تصورات بھرے رہتے ہیں وہ ان کے لیے سخت مضرت رساں ہیں، اور یہ بات بھی ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ جاتی ہے کہ ان کے لیے نفع بخش چیز یہ ہے کہ وہ دنیاوی جھمیلوں کو چھوڑ کر کسی مسجد میں گوشہ نشین ہو جائیں اور ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہیں، مگر حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، اور ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز پوری طرح حاصل نہ ہو سکتی ہے اس کو بالکل چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے، بلکہ جس قدر حاصل کرنا ممکن ہو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ یہ شخص اپنی مشغولیت کے اوقات میں سے کچھ لمحات فارغ کر لیتا ہے اور جس قدر اس کے مقدر میں ہوتا ہے اعتکاف کرتا ہے اور اس کے ثمرات سے بہرہور ہوتا ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اعتکاف کی اہمیت اور اس کے فوائد مخبر صادق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ فوائد برحق ہیں، چنانچہ وہ بامید فوائد اعتکاف کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ تیسری قسم عام لوگوں کی ہے جن سے زبردستی مجبور کر کے اعتکاف کرایا جاتا ہے اور وہ کشاں اعتکاف کی طرف لائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھی محروم نہیں رہتے، اگر دنیا میں ان کو اعتکاف کے فوائد حاصل نہیں بھی ہوتے تو وہ آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کے فوائد، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کے 2 فائدے ذکر فرمائے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا فائدہ، معتکف زبان کے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روزہ تو رکھ لیتا ہے، یعنی مفترات ثلاثہ سے تو رک جاتا ہے، مگر آزردہ ہو کر زبان کو برائی سے نہیں بچا پاتا، بس اس کا بہترین علاج اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں آدمی ہر طرف سے یکسو اور سب سے منقطع ہو کر رہ جاتا ہے، اس لیے وہ ہر قسم کے گناہوں سے اور فضول باتوں سے بچا رہتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے اور مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔
دوسرا فائدہ شب قدر کی تلاش کرنا. شب قدر رمضان شریف میں دائر ہے اور اکثر عشر اخیرہ میں آتی ہے. انسان کبھی شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس رات میں عبادتیں کر کے ملائکہ کی لڑی میں منسلک ہو جائے, مگر گھر میں رہ کر راتوں میں جاگنا مشکل ہو جاتا ہے. بس اس کی بہترین تدبیر اعتکاف کرنا ہے. معتکف مسجد میں اگر سوئے گا بھی تو وہ عبادت شمار ہوگی اور اسے مفت میں شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا. اوپر پہلے فائدے میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ معتکف کے لیے وہ سب نیکیاں جاری رکھی جاتی ہیں جو نیکیاں کرنے والا کرتا ہے. اور شب قدر کا تفصیلی بیان کتاب کی قسم 2 میں ابواب الصوم کے آخر میں آئے گا. اچھا, باب نمبر 12, حج کی حکمتوں کا بیان. لفظ حج کے لغوی معنی ہے کسی جگہ کا ارادہ کرنا. زیارت اور یاترا متبادل الفاظ ہیں اور اصطلاح میں حج ایک معروف عبادت ہے جو اسلام کے 5 ارکان میں سے آخری رکن ہے. حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج در حقیقت مخصوص وقت میں اور مخصوص جگہ میں نیک لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے اکٹھا ہونے کا نام ہے, اور وہ وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں ان حضرات کی یاد تازہ ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضل و کرم فرمایا ہے, یعنی انبیاء کرام, صدیقین, شہداء اور صالحین کی زندگیاں یاد آئیں. اور وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں دین کی واضح نشانیاں ہوں, جہاں اکابر دین کی جماعتیں آتی رہی ہوں اور وہ دین کی یادگاروں کی تعظیم کرتے رہے ہوں, وہاں اللہ کے سامنے گڑگڑاتے رہے ہوں, اللہ سے خیر کی امید باندھ کر اور گناہوں کی معافی کی آرزو لے کر وہاں حاضر ہوتے رہے ہوں. جب ایسے زمانے میں اور ایسی جگہ میں نیک لوگ بڑی تعداد میں اکٹھا ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام کرتے ہیں تو ضرور رحمت خداوندی اور مغفرت الہی نازل ہوتی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان عرفے کے دن میں جس قدر ذلیل, دھتکارا ہوا, حقیر اور غضبناک نظر آتا ہے اتنا کسی اور دن میں نظر نہیں آتا, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ رحمت الہی کا نزول اور اللہ تعالیٰ کا بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کرنا دیکھتا ہے. حج ہر ملت میں ہے. کچھ بے دین لوگ سوچتے ہیں کہ حج میں کتنا بڑا سرمایہ برباد ہوتا ہے اور کتنا وقت کا حرج ہوتا ہے. آخر حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت تو ہر جگہ سے کی جا سکتی ہے. یہ دنیا کے تمام لوگوں کا دور دراز کا سفر کر کے ایک جگہ اکٹھا ہونا آخر کیوں ضروری ہے؟ شاہ صاحب اس سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں کہ حج کی اصل تو ہر ملت میں موجود ہے. تمام قوموں میں یاتراؤں اور میلوں ٹھیلوں کا رواج ہے. اسلام میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. کوئی ایسی جگہ ہونی ضروری ہے جس سے لوگ برکت حاصل کریں. وہ جگہ متبرک اس لیے قرار پائی ہو کہ لوگوں نے وہاں اللہ کی نشانیوں کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا ہو. نمبر 2, لوگوں کے لیے قربانیاں بھی ضروری ہیں, یعنی ایسے طریقے ہونے ضروری ہیں جن سے لوگ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں, خواہ وہ جانور کی قربانی ہو یا کوئی اور عمل ہو. نمبر 3, ایسی شکلیں بھی ضروری ہیں جو اکابر ملت سے مروی ہوں, جیسے احرام کا مخصوص لباس, صحیح اور رمی جمار کی شکلیں, تاکہ لوگ ان کا التزام کریں. ان مخصوص شکلوں سے مقربین کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان اکابر کے احوال یاد آتے ہیں. انہی تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام حج ہے, جس کا رواج ہر قوم میں ہے. اسلام میں یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. حج بیت اللہ کا برحق ہے. حج بیت اللہ کا برحق ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حج اور یاترا کے لیے مکہ ہی جانا کیوں ضروری ہے؟ اپنے ملک میں ایسی زیارت گاہیں کیوں نہیں بنا لی جاتی جہاں کا حج کر لیا جائے؟ جیسے شیعوں نے ہر ملک میں کربلا اور امام باڑہ بنا لیا, اور غایت درجہ جاہلوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ 7 بار اجمیر والے خواجہ کی زیارت ایک حج کے برابر ہے, اور خیال ہی نہیں, وہ اس پر عمل پیرا بھی ہیں. شاہ صاحب اس سوال مقدر کا بھی جواب دیتے ہیں کہ حج بیت اللہ کا برحق ہے کیونکہ اس میں واضح نشانیاں ہیں. ایک نشانی تو حجر اسود ہے جو جنت سے ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتارا گیا ہے, جو پہلے کعبہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا. پھر اسلام سے بہت پہلے حوادث سے بچانے کے لیے کعبہ شریف کے ایک کونے میں اس کو جڑ دیا گیا ہے. اس پتھر کی یہاں موجودگی یہ بات یاد دلاتی ہے کہ یہاں انسانیت کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک آئے ہیں اور انہوں نے اس گھر کا حج کیا ہے. دوسری نشانی وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا تھا, جس پر آج بھی آپ کے قدموں کے نشان موجود ہے, جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ پتھر بھی پہلے کعبہ شریف کے اندر رکھا ہوا تھا اور اب کعبہ شریف سے باہر چند گز کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے, اور اس پتھر کی یہاں موجودگی بھی پتہ دے رہی ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم آئے ہیں. گویا یہ بھی ایک تاریخی ٹھوس دلیل ہے کہ یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاک ہاتھوں سے تعمیر ہوا ہے. بیت اللہ شریف کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بمعاونت حضرت اسماعیل علیہ السلام طوفان نوح علیہ السلام کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کی وحی کے مطابق ایک چٹیل دشوار گزار سرزمین میں اثر نو تعمیر کیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی, عظمت اور جلالت شان کی گواہی دنیا کی اکثر اقوام دیتی ہیں. مسلمان اور یہود و نصارہ جو دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ ہیں ان کو اپنا جد امجد اور بڑا مانتے ہیں. غرض بیت اللہ کے علاوہ کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے جس کا حج کیا جائے. دیگر جگہیں جن کی لوگ زیارت کرتے ہیں ان میں یا تو شرک کیا جاتا ہے, جیسے اجمیر شریف میں نے بچش میں خود وہاں مسلمانوں کو قبر کا سجدہ کرتے, طواف کرتے, استمداد کرتے اور مرادیں مانگتے دیکھا ہے, یا پھر وہ جگہ محض من گھڑت ہے جن کی کوئی اصلیت نہیں, جیسے ہندوؤں کی تیرتھ گاہیں جن کی یاترا کے لیے ہندو جاتے ہیں. یہ سب من گھڑت ہیں کیونکہ ہندوستان کا بھی اصل مذہب اسلام ہے اور اس کا قبلہ کعبہ شریف ہے, اور اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ تمام بڑے مندر قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں, یعنی ان کا دروازہ مسجد کی طرح مشرق کی جانب ہے اور بت مغرب کی جانب محراب کی جگہ میں نصب کیا گیا ہے. یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ منادر در حقیقت مساجد ہیں, ورنہ ہندو بتائیں کہ آخر اس طرح مندر بنانے کی کیا وجہ ہے. اور جب اس ملک کا مذہب بھی اسلام تھا تو ان کی زیارت گاہیں بھی یقیناً کعبہ شریف اور اس کے پاس کے مقامات ہیں, اور یہاں جو تیرتھ گاہیں بنائی گئی ہیں وہ سب محض فرضی اور من گھڑت ہیں. حج کے مقاصد. حج مختلف مقاصد سے ضروری ہوا ہے. ذیل میں حج کے 4 مقاصد ذکر کیے جاتے ہیں. پہلا مقصد حج سامان تطہیر ہے.
حج آدمی کو گناہوں سے تو پاک صاف کرتا ہی ہے، اس کے باطن کو بھی پاکیزہ بنا لیتا ہے، کیونکہ باطن کی پاکی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ایسی جگہوں میں پہنچنا ہے جن کی نیک لوگ ہمیشہ تعظیم کرتے رہے ہوں، وہاں پہنچتے رہے ہوں اور ذکر اللہ سے ان جگہوں کو آباد کرتے رہے ہوں۔ ایسی بابرکت جگہوں میں پہنچ کر آدمی زمینی فرشتوں کی کامل توجہات کا مرکز بن جاتا ہے، اور اہل خیر کے لیے ملائے اعلیٰ کی عمومی دعاؤں کا رخ بھی اس کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ایسی جگہوں میں پہنچنے پر آدمی پر ملکوتی انوار چھا جاتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بچشم خود ان انوار کا مشاہدہ کیا، غرض اس طرح آدمی کا باطن بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا مقصد حج ذکر الہی ہے۔ دین کی یادگاروں کو دیکھنا اور ان کی تعظیم کرنا بذات خود اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ جب شاعر الہیہ پر نظر پڑتے ہیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں، جس طرح ملزوم کو دیکھ کر لازم یاد آ جاتا ہے، سورج کو دیکھ کر روشنی اور آگ کو دیکھ کر گرمی ذہن میں مستحضر ہو جاتی ہے، اسی طرح متبرک مقامات کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب کہ آدمی اپنی شکل و صورت بھی ایسی بنائے ہوئے ہو جس سے تعظیم ٹپکتی ہو، اور ایسی شرائط و قیود کی پابندی کر رہا ہو جو نفس کو بہت زیادہ چوکنا کرنے والی اور غفلت دور کرنے والی ہو۔ تیسرا مقصد حج وصل حبیب کی ایک شکل ہے۔ کبھی آدمی کے دل میں اللہ سے ملنے کا بے پناہ جذبہ ابھرتا ہے، وہ شوق ملاقات میں تڑپتا ہے، مگر عالم ناسوت میں وصال ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے جذبے کی تسکین کے لیے کوئی ایسی چیز ضروری ہوتی ہے جس سے وہ دل بہلائے۔ ایسی چیز حج کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے جذبے کی تسکین کر سکے۔ اور حج باعث تسکین اس طرح ہے کہ جب محبوب سے ملنے کی دل میں تڑپ پیدا ہو اور ملاقات کی کوئی صورت نہ ہو تو دیار حبیب کے پھیرے لگانا، اس کی گلی کوچوں میں گھومنا بھی دل کو تسکین بخشتا ہے۔ چوتھا مقصد حج ملی شان و شوکت اور باہمی تعارف کا ذریعہ ہے۔ ہر حکومت و فقہ سے دربار وقفے سے دربار عام منعقد کرتی ہے اور اس میں مملکت کے چیدہ لوگوں کو مدعو کرتی ہے، اور اجتماع کے مقاصد مثال کے طور پر درج ذیل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خیر خواہوں کو دھوکے بازوں اور تابع داروں کو سرکشوں سے ممتاز کرنا۔ جو دعوت پر حاضر دربار ہوں گے وہ مخلص و تابع دار ہیں، جو اجلاس میں غیر حاضر رہیں گے وہ مکار و سرکش ہیں۔ نمبر 2، بادشاہ اور حکومت کی شہرت کرنا اور ان کا آوازہ بلند کرنا۔ نمبر 3، باشندگان مملکت کا باہم ملنا اور ایک دوسرے سے متعارف ہونا۔ اسی طرح ملت اسلامیہ کے لیے حج کی ضرورت ہے کہ حج کے عالمگیر اجتماع میں مثال کے طور پر درج ذیل فوائد ہیں۔ نمبر 1، مخلص اور منافق میں امتیاز کرنا۔ جو ایمان میں سچا ہوگا وہ بدنی و مالی حیثیت سے جب بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہوگا تو ضرور حاضری دے گا، اور جو ایمان کا دعوے دار یہ زحمت اٹھانے سے انکار کرے گا گو عملاً ہی صحیح وہ دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ دنیا جہان کے لوگوں کے سامنے مسلمانوں کی تعداد کا آنا کہ وہ دنیا میں کتنے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، اور وہ اس طرح کے جو لوگ ہر سال حج کے لیے آتے ہیں مسلمانوں کی مجموعی تعداد کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہوتے۔ بس لوگ حاجیوں کی تعداد سے اندازہ کر لیں گے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے اور وہ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ حج کے اجتماع میں دنیا کے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے تمدنی، سیاسی اور علمی مسائل پر تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ علوم و فنون اور خصوصی کمالات و امتیازات میں لوگ ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں، اور کمالات حاصل کرنے کی یہی صورت ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملے اور معلومات کا باہم تبادلہ کریں، اور یہ بات انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ ساری دنیا کا سفر کرے اور ہر صاحب کمال سے کمال حاصل کرے۔ البتہ حج کا اجتماع ایک ایسا قدرتی اجتماع ہے جہاں پوری دنیا کے بڑے لوگوں سے بسہولت ملاقات ہو سکتی ہے، اور مکہ میں اور مینا اور عرفات کے میدانوں میں شاہ و گدا ایک ساتھ فرش خاک پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ نوٹ: آج کل حاجیوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے اور ہوائی سفر کی وجہ سے مدت قیام بہت ہی مختصر ہو گئی ہے، اس لیے افادہ اور استفادہ مشکل ہو گیا ہے۔ حج کے فوائد۔ اب ذیل میں حج کے 3 اہم فائدے ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا فائدہ، حج رواجی برائیوں سے بچاتا ہے۔ مباحث رابع کے باب ششم میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے کہ ظہور فطرت کے لیے 3 چیزیں مانع ہیں، ان میں سے ایک حجاب رسم ہے، یعنی آدمی رواج کے چکر میں کچھ اس طرح پھنسا رہتا ہے کہ وہ کمال نوعی کی تحصیل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر حج کو ایک مشہور ریت بنا لی جائے اور ہر شخص ہمہ وقت حج کے لیے فکر مند رہے تو وہ رسوم کی آفتوں سے بچ جاتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، شادی بیاہ میں پیسہ نہیں اڑاتا، عیش و عشرت میں دولت برباد نہیں کرتا، ہر وقت اس پر حج کے لیے رقم پسنداز کرنے کی فکر سوار رہتی ہے، اس لیے وہ بہت سی رواجی برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور جب زندگی گزارنے کا ایک نہج بن جاتا ہے تو وہ حج کے بعد بھی رسوم میں پیسہ برباد نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ، حج اکابر ملت کے احوال یاد دلاتا ہے اور ان کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے اکابر سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل اور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں۔ یہ حضرات امت اسلامیہ کے لیے اسوہ ہیں۔ حج میں ان بزرگوں کے احوال کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کی پیروی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ حرمین میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اور آپ کی 63 سالہ زندگی کے شب و روز نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور شدت سے یہ جذبہ دل میں ابھرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی میں دونوں جہان کی سعادت مضمر ہے۔ تیسرا فائدہ، حج مبرور سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چونکہ حج کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، بڑی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح کی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے اگر انسان خالص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اور تمام آداب کی رعایت کے ساتھ کرے تو حج سے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ متفق علیہ روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے پس نہ تو رفث یعنی زن و شوئی کی بات کرے اور نہ کوئی اور گناہ کرے تو وہ حج سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اسلام ہجرت اور حج میں سے ہر ایک سابقہ تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں۔ غرض حج کفارہ سیئات ہونے میں ایمان اور ہجرت کی طرح ہے۔ ایمان قبول کرنا بھی معمولی عمل نہیں، بڑے دل گردے کا کام ہے۔ نو مسلموں کو ایمان لانے کے بعد زہرہ گداز سختیوں سے گزرنا پڑتا ہے، یہی حال ہجرت کا ہے۔ اعزاء و اقربا، مال و دولت اور وطن کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے، یہ کوئی معمولی حوصلے کا کام نہیں۔ اس لیے تینوں اعمال کا صلہ یہ ہے کہ وہ سابقہ تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں۔
باب نمبر 13، نیکی کے مختلف کاموں کی حکمتیں۔ دور سے نیکی کے کاموں کے اسرار اور رموز کا بیان چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کا یہ آخری باب ہے۔ اس باب میں 6 متفرق نیکی کے کاموں کی حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذکر اللہ کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث شریف میں ذکر اللہ کو سب سے اچھا نیک کام بتایا گیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے بادشاہ کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور راہ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے، اور اس جہاد سے بھی زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں سے بھیڑو پھر تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یعنی ضرور ہمیں ایسا قیمتی عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ذکر اللہ میں 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ جب ذاکر ذکر کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ ذاکر اور مذکور کے درمیان کے تمام حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، اور اس کو وصل مع اللہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرمائے، آمین۔ دوسرا فائدہ، اللہ کا ذکر اللہ کے معاملے میں بد فہمی کا بہترین علاج ہے۔ جن لوگوں کو اللہ کے معاملے میں شکوک و شبہات رہتے ہیں وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ بساوس خود بخود کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو دانشمند محض سوچتے ہیں اور ذکر اللہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتے وہ روز بروز شکوک کے دلدل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا بہترین علاج بھی ذکر اللہ ہے۔ وہ لوگ محبت کے ساتھ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، انشاءاللہ ان کے سب شبہات دور ہو جائیں گے۔ تیسرا فائدہ، حضوری کی کیفیت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ذکر اللہ ہے۔ جب بندہ بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی نسبت یادداشت حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کسی حال میں وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ چوتھا فائدہ، ذکر اللہ سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ قساوت قلبی کو دور کرنے کے لیے ذکر اللہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ بہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دیگر باتیں بہت زیادہ نہ کیا کرو، اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے دل میں قساوت ہے۔ اس حدیث میں ذکر اللہ کا استثناء اس لیے کیا گیا ہے کہ ذکر اللہ کے بجائے قساوت کے نرمی پیدا ہوتی ہے، اور ذکر اللہ 2 شخصوں کے لیے تو خاص طور پر مفید ہے۔ اس شخص کے لیے جس کی قوت بہیمی فطری اور خلقی طور پر کمزور ہوتی ہے یا اس نے ریاضتوں کے ذریعے اس کو کمزور کر لیا ہے، اور اس شخص کے لیے جس کو فطری طور پر مجرد یعنی اللہ تعالیٰ اور محسوسات یعنی مادیات کے احکام میں خلط ملط کرنے کے خیالات نہیں آتے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہے، تو اس کے لیے بھی ذکر اللہ بے حد نافع ہے۔ مثلا یہ خیال آنا کہ جب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے خیالات اسی شخص کو آتے ہیں جو مجرد اور مادیات کے احکام میں فرق نہیں کرتا، مجرد پر بھی وہی احکام جاری کرتا ہے جو مادیات کے ہیں، مگر جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی صحیح معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو اس قسم کے خیالات نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کو ذکر اللہ سے بہت زیادہ نفع پہنچتا ہے۔ فائدہ، ذکر اللہ اپنے وسیع مفہوم کے لحاظ سے نماز، تلاوت، خود تلاوت قرآن اور دعا و استغفار وغیرہ سب کو شامل ہے، مگر اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان اور دھیان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی کتاب کی طرف۔ اوکے، کہاں ہے یہ؟ ٹھیک ہے، فلاطینوس کے ٹھیک ہے، فلاطینوس کے افکار و آراء پر محاکمہ کرتے وقت اس حقیقت کا پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ ہر عظیم مفکر کے نظریات میں چند دوامی عناصر لازماً موجود ہوتے ہیں، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ نئے علمی انکشافات قدماء کے بعض نظریات کو بدل دیتے ہیں اور بعض کو احوام باطل ثابت کر دکھاتے ہیں۔ آج فلاطینوس کا نظریہ کون تسلیم کرے گا، یا اس کی رہبانیت، جذب و سکر اور نزول و صعود کو کون مانے گا؟ اس کی نفسیات داستان پاری نہ بن چکی، اس کی اخلاقی قدریں فرسودہ ہو چکی، لیکن کائنات کے مظاہر میں تعمق و تفکر کی جو دعوت فلاطینوس نے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے دی تھی، اس کی اہمیت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ برٹرینڈ رسل اپنی کتاب بدلتی دنیا کے لیے نئی امیدیں میں لکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ فلاطینوس دوامی مظاہر عالم میں تفکر و تدبر کی دعوت دینے میں حق بجانب تھا، لیکن اس کا یہ خیال غلط تھا کہ یہ تفکر ہی کسی شخص کو نیک بنانے کے لیے کافی ہے۔ تفکر اس وقت مفید اور صالح ثابت ہوگا جب اس کا رشتہ عمل سے استوار ہوگا، اس سے عمل کو تقویت ہونی چاہیے، ورنہ یہ محض فرار کا وسیلہ ہے۔ برٹرینڈ رسل کا یہ خیال صحیح ہے کہ تعمق و تفکر سے عمل کو تحریک و تقویت ہونی چاہیے، لیکن اس خیال کا اظہار یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ عمل تعمق و تفکر سے عاری ہو تو وہ انسان کو اپنے منصب سے گرا کر وحوش کی سطح پر لے آتا ہے۔ اس دور کی مغربی تہذیب کا المیہ یہی ہے کہ مغرب میں صرف عمل ہی عمل رہ گیا ہے۔ اہل مغرب ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ دھوپ میں منہمک ہیں اور ادھر ادھر دیکھے بغیر دیوانہ وار آگے بھاگے جا رہے ہیں۔ حسن ازل کا تصور جو فلاطینوس کے فکر و نظر کا محور تھا شاید آج قابل قبول نہ ہو، لیکن اس کا یہ قول کہ حسن کی قدر صرف مغنی عشاق اور فلاسفہ ہی جان سکتے ہیں، آج بھی اتنا ہی صحیح ہے جتنا کہ صدیوں پہلے تھا۔ دانتے کے تربیہ خداوندی کی جان جلوہ حسن ازل ہے۔
جو دنیا ادب میں بے مثل سمجھا جاتا ہے، یہ خیال فلاطینوس ہی سے مستعار ہے۔ آج ہم پانی میں چاند کا عکس دیکھ کر شاید فلاطینوس کی طرح چاند کی تلاش میں سرگردہ نہ ہوں، لیکن چاند کے حسین عکس کو پانی میں دیکھ کر متاثر نہ ہونا تو ہمارے بھی بس کی بات نہیں، اور اس حسین عکس کی طرف توجہ دلانا بھی کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے کہ بڑے سے بڑے فنکاروں اور شعراء کو بھی اس سے زیادہ کی توفیق ارزانی نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہ شاید ہمارا تیسرا باب ہے، یہ تجربیت اور متعلقہ تحریکیں۔ تاریخ فلسفے میں عقل استدلالی اور حسیات کا تقابل شروع سے موجود رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یونان قدیم کے سوفسطائی حسیات کو علم انسانی کا ماخذ سمجھتے تھے، حسیات کو علم انسانی کا ماخذ سمجھتے تھے، جبکہ افلاطون اور اس کے ہم خیال کہتے تھے کہ ذہن بذات خود مشاہدے اور حسی تجربے کی صداقت کے بغیر صداقت کے انکشاف پر قادر ہے۔ سوفسطائیوں کا یہ خیال تھا کہ حقائق خواہ کتنے ہی بسیط اور مجرد کیوں نہ ہو، بہر صورت انسانی تجربے ہی سے لیے جاتے ہیں، اس لیے صداقت صرف انسانی تجربے سے حاصل ہو سکتی ہے اور انسانی مشاہدے اور تجربے کے ماورا صداقت یا حقیقت کا کوئی وجود نہیں۔ پروتاگورس سوفسطائی کہتا ہے کہ حسیات حصول علم کا وسیلہ ہے۔ سوفسطائیوں نے صداقت کے ساتھ خیر کو بھی ازلی قدر ماننے سے انکار کر دیا۔ غورجیاس سوفسطائی کہتا ہے کہ ہر زمانے اور ہر معاشرے میں اس قسم کی نیکی پائی جاتی ہے جو اس زمانے اور معاشرے سے مناسبت رکھتی ہو۔ سقراط نے سوفسطائیوں کے ان خیالات کی تردید میں سارا زور صرف کیا تھا اور ازلی اور ابدی قدروں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ افلاطون اور ارسطو نے بھی عقل استدلالی کو اولین اہمیت دی ہے اور ان کے بعد مثالیت اور عقلیت کا چولی دامن کا ساتھ ہو گیا اور یہ روایت جرمن مثالیت تک باقی رہی۔ زوال روما کے بعد یورپ میں اس عہد کا آغاز ہوا جسے مؤرخین تاریخ صدیاں کہتے ہیں۔ اس زمانے میں عیسائی مقتدیان مذہب نے فلسفے کو مذہب کی کنیز بنا دیا اور اس سے اپنے مذہبی عقائد کی تائید و توثیق کا کام لینے لگے۔ تھامس ایکوائنس، ابیلارڈ وغیرہ نے افلاطون اور ارسطو کے نظریات ہی سے عیسائیت کی ابدی صداقت کا اس بات کیا ہے۔ تاریخ فلسفہ میں انہیں حقیقت پسند کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی افلاطون کی طرح امثال کو حقیقی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ امثال مادی عالم سے ماورا ہیں۔ ان کے برعکس روسکیلن کا دعویٰ تھا کہ امثال محض نام ہیں جو مختلف اشیاء کو دیے گئے ہیں، یہ حقیقی وجود نہیں رکھتے۔ اس بنا پر روسکیلن اور اس کے پیرووں کو اسمائی کہنے لگے۔ ٹھیک ہے، ان فریقوں میں صدیوں تک نزاع جاری رہی جس کا بنیادی خیال یہ تھا کہ کون سا عالم حقیقی ہے، وہ عالم جس کا ادراک ہم اپنے حواس سے کرتے ہیں یا وہ عالم جس سے ہمارا ذہن خلق کرتا ہے۔ 13ویں صدی میں ایک انگریز عالم ولیم آکم نے روسکلن سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ خاص اشیاء ہی اصل حقائق ہیں اور جو عالم ہمارے مشاہدے اور تجربے میں آتا ہے وہی حقیقی ہے، امثال محض تجریدات ہے جن کا حقیقی وجود کچھ نہیں۔ اس طرح کائنات کی حقیقت سے متعلق دو نظریے وجود میں آئے، ایک جو افلاطون اور ارسطو کی روایت سے یادگار تھا اور جس کی روح سے امثال حقیقی ہے، دوسرا وہ جس کی روح سے کائنات کی حقیقی اشیاء خاص اشیاء ہیں جو ہمارے تجربے میں اور مشاہدے میں آتی ہیں۔ پہلی روایت سے مذہب نے اپنی تصدیق کا کام لیا اور دوسری روایت نے جدید سائنس کی بنیادیں استوار کی۔ یہ نظریہ کہ عالم امثال عالم اشیاء سے علیحدہ ہے، اس مسیحی عقیدے کے عین موافق تھا کہ خدا نے مادی عالم کو عدم سے پیدا کیا اور خود اس عالم سے ماورا ہی رہا۔ اسماعیت کی ترویج سے اہل نظر حسیاتی تجربات سے زیادہ دلچسپی لینے لگے اور جدید سائنس کا آغاز ہوا۔ ظاہر ہے کہ جب تک اشیاء کو امثال کے سائے سمجھا جاتا تھا، اہل علم امثال کو حقیقی سمجھ کر اشیاء میں چندہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، لیکن جب اسماعیت کی ترویج سے یہ خیال راسخ ہوا کہ اشیاء حقیقی ہیں تو علماء مشاہدے اور تجربے کو بروئے کار لا کر ان کی اصلیت کے معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کوشش کے ساتھ انسان علم کلام کے دور سے نکل کر سائنس کے دور میں داخل ہوا۔ سائنس میں گلیلیو اور فلسفے میں بیکن اس نئے رجحان کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں۔ بیکن نے یہ کہہ کر کہ علم کا ماخذ حسیات ہیں یا علم صرف انسانی تجربے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، تجربیت کی بنیاد رکھی۔ بیکن نے فلسفے کو مذہب سے جدا کیا اور کہا کہ مذہبی عقائد کی عقلیاتی توجیہ کی کوشش یا علم کلام بے مصرف اور بے ثمر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس عالم کی جملہ اشیاء حقیقی ہیں اور ان پر غیر متغیر قوانین متصرف ہیں جن کی مدد سے کائنات کے رازوں کا انکشاف کیا جا سکتا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ حقیقی عالم دوسرے لوگوں کے خیالات یا قدیم تعصبات سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ذاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ ہابس نے بھی بیکن کی ہمنوائی میں سائنس اور فلسفے کو علم کلام کے تصرف سے نجات دلانے کی دعوت دی اور کہا کہ حسیات ہی کو علم کا اصل ماخذ سمجھا جا سکتا ہے۔ انگریزی تجربیت کا دوسرا ممتاز شارح جان لاک ہے۔ نیوٹن کا ہم عصر تھا اور نیوٹن ہی کی طرح وہ بھی تجربے اور مشاہدے سے علمی نتائج اخذ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آکسفورڈ میں تعلیم پائی جہاں اسے کیمسٹری سے خاص دلچسپی تھی۔ فارغ التحصیل ہو کر اس نے طبابت کا پیشہ اختیار کیا۔ لاک نے بیکن سے اتفاق کیا کہ حس ہمارے علم کا ماخذ ہے اور ازلی اور ابدی صداقتوں کا کوئی وجود نہیں۔ اس نے اپنی فلسفیانہ جستجو کا آغاز اس سوال سے کیا کہ انسان اشیاء کا علم کیسے حاصل کرتا ہے۔ جواب میں وہ کہتا ہے کہ علم محض حسی مدرکات سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے خیال میں ادراک ہی حصول علم کی طرف پہلا قدم ہے۔ دنیا فلسفہ میں یہ نظریہ خاصا انقلاب پرور تھا کیونکہ صدیوں سے فلاسفہ علم کا ماخذ حسیات سے ماورا عالم امثال میں تلاش کرتے آئے تھے۔ لاک نے افلاطون کی ازلی و جبلی صداقتوں سے انکار کیا اور کہا کہ ابتدا میں ذہن انسانی ایک لوح سادہ کی طرح ہوتا ہے جس پر تجربے اور مشاہدے سے تاثرات ثبت ہوتے ہیں، انہی اثرات پر ہمارا تمام علم مبنی ہے، البتہ ذہن ان تاثرات کو منظم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں وہ کہتا ہے کہ صفات مثلاً گرمی، ذائقہ، رنگ وغیرہ شے میں نہیں ہوتی بلکہ ہمارے حسی اعضاء کے باعث موجود ہیں، جیسا کہ گلیلیو نے کہا تھا کہ کھجلی پر میں نہیں ہوتی بدن میں ہوتی ہے۔ چلیے
آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آخری کتاب کی طرف، لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر. ٹھیک ہے. مذہب نے انسان کو، اس کے صفحہ نمبر ہم 37 پر ہیں. مذہب نے انسان کو فطرتاً برا قرار دے دیا تھا. نمبر 2، نشت ثانیہ سے پہلے مذہب کی حالت، یورپ کی نشت ثانیہ سے پہلے عیسوی مذہب میں توہم پرستی داخل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، یورپ کی نشت ثانیہ سے پہلے عیسوی مذہب میں توہم پرستی داخل ہو گئی تھی اور انسان فطرتاً برا قرار دے دیا گیا تھا. چنانچہ لیکی کا بیان ہے کہ انسان کے تاریک رخ پر ہر وقت زور دیتے رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء مسیحیت کے ذہن میں انسان کے پرمعاصی ہونے کا تخیل بہت مبالغے کے ساتھ سما گیا اور وہ معصیت کو انسان کی اصل سرشت سمجھنے لگے اور یہ سمجھ لیا گیا کہ ہر انسان فطرتاً بدی کی طرف مائل ہے. ایک اور موقع پر ہے کہ دنیا کی تاریخ اخلاق شاید اس وبائے رہبانیت سے زیادہ پر درد و پر اثر کوئی داستان نہیں. غضب ہے کہ وہ قومیں جو فلاطین و سسرو کے خمکدے سے سرشار تھیں اور جن کی نظروں کے سامنے سقراط اور کیٹو کی پاک اور محترم سیرتیں موجود تھیں، اب ان کا مطمح نظر، ان کا نصب العین ایک ایسا حقیر و فرومایا مراقی وجود رہ گیا تھا جو جہالت کا پتلا، حب وطن سے خالی اور لطائف خلقی سے بے بہرا ہو چکی تھی، جس کی زندگی تمام تر ظالمانہ خودآزاریوں کے لیے وقف اور جسے شدت وہم جنون سے خود اپنے سائے پر دے و جن کا گمان ہوتا ہو. 2-4 سال نہیں، کوئی پورے 200 سال تک چشم کشی منتہا اخلاق جسم کشی منتہا اخلاق سمجھی جاتی رہی. عیش پرستی کی ذہنیت عام ہو گئی تھی. عیش پرستی کی ذہنیت نے غلبہ پا لیا تھا اور بے ضمیری اور بزدلی نے انسان کی اصلی عظمت و شرافت کو ختم کر دیا تھا. رومن قوم اس وقت نشت ثانیہ سے پہلے انتہائی رہبانیت اور انتہائی بدکاری کے تھپیڑوں کے درمیان جھونکے کھا رہی تھی، بلکہ بعض شہروں میں جن میں کثیر التعداد زہاد اور راہبین پیدا ہوئے تھے وہ وہی تھے جن میں عیش پرستی اور بدچلنی کی سب سے زیادہ گرم بازاری تھی. رائے جمہور اس قدر ضعیف ہو گئی تھی کہ لوگوں کو رسوائی اور بدنامی کا مطلق خوف نہیں رہا تھا. البتہ ضمیر کو مذہب کا دھڑکا ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ہی اس اعتقاد کو مٹا دیا تھا کہ دعاؤں وغیرہ کے ذریعے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. مکاری اور دغابازی کی وہ گرم بازاری تھی جو قیاصرہ کے زمانے میں بھی نہ تھی. مذہب ہوسرانی کا ذریعہ بن گیا تھا. مذہب دنیا طلبی اور ہوسرانی کا ذریعہ بن گیا تھا. محنت اور کام سے بچنے کی غرض سے لوگ مذہبی زندگی اختیار کرنے لگے تھے. چنانچہ بہت سے لوگ اس لیے گرجا کے خدام بننے لگے کہ ملکی ذمہ داریوں سے بچنا چاہتے تھے، اور بہت سے افراد راہبوں کے حلقے میں ایسے شامل تھے جو محض اس لیے کہ ہاتھ پیر ہلا کر روٹی نہ کھانا پڑے خانقاہ میں جا کر راہب بن گئے تھے. مذہبی تقریبات اور سالانہ اجتماعات جن کے ذریعے مذہب کی تبلیغ و اشاعت اور باہمی محبت و اخوت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، وہ سب عشرت گاہ اور تفریحی جشن میں تبدیل ہو گئے تھے. مذہبی ضیافتیں جن کا مقصد مسیحیوں میں باہمی اخوت پیدا کرنا تھا، اب بادہ نوشی اور بدچلنی کی تماشا گاہ رہ گئی تھی، اور کن مشکلوں سے 7ویں صدی میں بند ہوئیں. شہداء کی برسیوں یا سالانہ فاتحوں کا بھی یہی حشر ہوا. ان کی یاد و تذکرے کے بجائے وہاں میلے لگنے لگے اور شہوت رانی اور بدچلنی کو گویا ایک مرکز ہاتھ آ گیا، یہاں تک کہ بالآخر اسی علت میں انہیں بند کر دینا پڑا. اور فرقہ بندی اور گروہ بندی سرایت کر گئی تھی. مذہب میں فرقہ بندی اور گروہ بندی سرایت کر گئی تھی. ہر فرقہ دوسرے کے سائے سے بھاگتا تھا. ہر گروہ چند فروعی و فرسودہ مسائل جن کا زندگی کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا، انہی کی موشگافیوں کو مدار ایمان و نجات سمجھنے لگا تھا. پھر ان موشگافیوں میں باہمی اختلاف کی وجہ سے شدید قسم کے ہنگامہ آرائی ہوتی اور کشت و خون تک نوبت پہنچتی. جیسا کہ سیل صاحب لکھتے ہیں کہ گرجا کے پادریوں نے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے اور امن و محبت و نیکی کو مفقود کر دیا تھا. اصل مذہب بھول گئے تھے اور اپنی خیال آرائیوں پر جھگڑتے تھے. اسی تاریخ زمانے میں اکثر وہ توہمات جو رومن چرچ کے لیے باعث ننگ ہے مذہبی صورت میں قائم کیے گئے، خصوصاً ولی اور مجسموں کی پرستش نہایت بے شرمی سے ہونے لگی تھی. فرقہ بندی اور گروہ بندی ایسی باتوں پر ہوتی تھی کہ مہذب دنیا ان کا مذاق اڑاتی اور تمسخر کرتی تھی. مثلاً عیسائی پادریوں کی یہ بحث کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک. نیز یہ کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو دسترخوان مائدہ آیا تھا اس میں خمیری روٹی تھی یا فطیری اور غیر خمیری. اس طرح یہ بحث کہ خدا اور مسیح متحد الماہیت ہے یا مشترک الماہیت ہے. مذہب نے انسان کو جامد اور ناترقی پذیر قرار دے دیا تھا. جس کی بنا پر ہر قسم کی علمی و تمدنی ترقی بڑی حد تک رکی ہوئی تھی. اور جن لوگوں نے علم و فن کی ترقی میں حصہ لیا انہیں نہ صرف یہ کہ مذہب کی بارگاہ سے ملعون و مردود قرار دیا گیا بلکہ سخت سے سخت سزاؤں میں مبتلا کیا گیا تھا. مثلاً دینی مسئلہ ارتقاء پر ایمان رکھتا تھا، اس کی زبان کاٹ لی گئی اور زندہ آگ میں جھونک دیا گیا. ہپاشیہ افلاطون کی تصانیف کی مشہور مفسرہ تھی، اس کو اس پاداش میں جان دینی پڑی. کوپرنیکس نے زمین کی گردش اور آسمان کا ساکت ہونا ثابت کرنے کی کوشش کی تو اس کو نوخیز منجم کا خطاب ملا اور بالآخر ذلت و خواری کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا. برونو جو کوپرنیکس کی نظریے کی حمایت کرتا تھا اس کو گرفتار کر کے 7 سال قید خانے میں ڈالا گیا اور پھر دھیمی آگ میں ڈال کر موت کا مزہ چکھایا گیا. گلیلیو جس نے حرکت زمین کے نظریے کی حمایت کی اس کو تنگ و تاریک کوٹری میں ڈال کر عبرتناک سزا دی گئی اور مجبور کیا گیا کہ درج ذیل الفاظ کے مطابق اپنے معتقدات کی تردید کرے. الفاظ یہ ہیں کہ گلیلیو 70ویں سال کی عمر میں بحیثیت ایک قیدی تقدس معاب کے روبرو و دوزانو ہوتا ہوں اور مقدس انجیل کو اپنے گلے لگاتا ہوں، حرکت عرض کی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور الحاد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا اور اظہار لعنت کرتا ہوں. اس تردید کے باوجود اس کی جان بخشی نہ گئی بلکہ مقدس محکمہ احتساب نے زندگی بھر کے لیے اس کو جلا وطن کر دیا.
مذہب علمی و تمدنی ترقی کا ساتھ دینے کے قابل نہ تھا۔ اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جو علم و فن کی ترقی کے ساتھ پیش آئے تھے۔ دراصل مروجہ مذہب اس قابل نہ رہ گیا تھا کہ علمی و تمدنی ترقی کا ساتھ دے کر اس کی پشت پناہی کرے۔ اس بنا پر شدید خطرہ تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بائبل و مقدس الہامی صحیفے کی تعلیمات بھی علم و تحقیق کی کسوٹی پر کسی جائیں گی اور بالآخر خود ساختہ مذہب کے تمام تار و پود بکھر جائیں گے۔ چنانچہ لیکی کہتا ہے کہ میرے نزدیک کیتھولزم کے اصول شروع ہی سے ترقی تمدن کے مخالف تھے، البتہ شروع میں ان کے مضرت زیادہ ظاہر نہیں ہونے پائی، بالکل اسی طرح کہ جیسے بعض زہر اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انسان کو ہلاک کرنے سے پیشتر اس پر سکون افاقہ طاری کر دیتے ہیں۔ ان کا آخری نتیجہ اہلاک یقینی ہوتا ہے، لیکن وہ زود اثر نہیں ہوتا۔ یہی حال کیتھولزم کا تھا۔ تاریخ اخلاق یورپ۔ مسیحیت کی جو شکل کلیسائے یونان و روما نے پیش کی تھی، اس کے لحاظ سے یہ بالکل اس کے لیے ناموزوں تھی کہ کسی تمدن کی باغ اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی۔ تمدن جدید جو مذہب کے اثر سے آزاد ہوتا گیا، اسی نسبت سے ترقی کرتا رہا ہے۔ فن طب، سائنس، صنعت و حرفت، سیاست، بلکہ فلسفہ اخلاق تک کسی شے کو اٹھا کر دیکھیے، ہر جگہ یہ نظر آئے گا کہ جو کلیسا کی گرفت ہلکی پڑتی گئی، تمدن کی رفتار تیز ہوتی رہی ہے۔ مذہب نے خرابیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ مذہب انسانی اور معاشرتی کمزوروں اور خرابیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، نیز اقتصادی و معاشی عدم توازن کی پشت پناہی کر کے طبقاتی کشمکش کی رہنمائی کرنے لگا تھا۔ اس طرح پورے معاشرے پر عیش و عشرت کی ذہنیت مسلط ہونے کا سبب بنا ہوا تھا۔ چنانچہ 11ویں و 12ویں صدی عیسوی میں مغربی یورپ میں تقریباً نصف جاگیردار چرچ کے نمائندہ تھے۔ جب جاگیرداری مٹنے لگی تو مذکورہ ذہنیت نے سرمایہ داری کی بھیانک شکل اختیار کر لی تھی، اور سرمایہ دار و مذہبی رہنما دونوں متحد ہو کر انسانیت کی تذلیل میں حصہ دار بن گئے تھے۔ پھر ان دونوں کی عیش پرستی و خود غرضی نیز طبقاتی کشمکش کی پشت پناہی نے صداقت و اخلاص اور ہر قسم کے اخلاقی جوہر جن کے خمیر سے قوم کی زندگی تعمیر ہوتی ہے فنا کر دیے تھے۔ لوگوں میں خست و دنات سرایت کر گئی تھی اور اعمال صالحہ و اخلاق فاضلہ سے اعراض کرنے لگے تھے۔ الغرض زمانہ وسطیٰ میں یورپ کی اس حالت اور زندگی میں مذہب کے اس کردار سے انسانیت پناہ مانگ رہی تھی، اور ہر قسم کی علمی و تمدنی ترقی بڑی حد تک رکی ہوئی تھی۔ یہ زمانہ 486 عیسوی سے 1495 تک شمار ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا باب، تحریک نشأت ثانیہ اور اسلام کا احسان۔ یہ تحریک 14ویں صدی سے شروع ہو کر تقریباً 16ویں صدی تک شمار کی جاتی ہے۔ محققین کے نزدیک یہ تحریک بڑی حد تک مسلمانوں اور اسلامی تعلیمات کی مرہون منت ہے۔ صلیبی جنگوں اور اندلس وغیرہ کے علمی مراکز سے یورپ نے کافی استفادہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہی نشأت ثانیہ کے نوک پلک درست کیے گئے تھے، جیسا کہ جان ڈیون پورٹ نے لکھا ہے کہ تمام علوم مثلاً طبعی، نجوم، فلسفہ اور ریاضی وغیرہ جو 14ویں صدی عیسوی سے یورپ میں رائج ہوئے، وہ سب کے سب عربی مدارس سے ماخوذ ہیں۔ اسی بنا پر ہسپانیہ کو یورپی فلسفے کا موجد تسلیم کرنا چاہیے۔ اسلامی درسگاہوں میں علم و حکمت کی تعلیم میں رواداری کی مثال رینان نے یہ بیان کی ہے کہ عیسائی، یہود، مسلم سب ایک ہی زبان بولتے تھے، ایک ہی نغمہ گاتے تھے اور ایک ہی ادبی و سائنٹیفک مسند درس کے حاشیہ نشین تھے۔ وہ تمام قیود جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے جدا رہتے تھے یک لخت اٹھا دیے گئے تھے اور سب کے سب متفق ہو کر مشترکہ تمدن کی بنیاد ڈالنے میں مصروف جد و جہد تھے۔ قرطبہ کی مسجدیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ رہتے تھے، وہ اس علم و حکمت کا مرکز بن گئی تھی۔ گسٹو ورکس نے صراحتاً اعتراف کیا ہے کہ یورپ سائنٹیفک انکشافات میں اسلام کا ممنون ہے۔ اسلام ہی کے طفیل علماء سائنس بیکن نیوٹن وغیرہ پیدا ہوئے۔ اگر مسلمانوں نے کاغذ، بارود، قطب نما اور دیگر آلات ترقی کو رواج نہ دیا ہوتا تو یورپ کی سائنس اور تہذیب کی 1400 برس پہلے جو حالت تھی وہی آج ہوتی۔ مشہور مورخ ایجے گرانٹ نے کہا ہے کہ یورپ کی تاریخ میں ہسپانی مسلمانوں کے تمدن کی تباہی سے دردناک کوئی واقعہ نہیں، کیونکہ انہوں نے یورپ کے تمدن میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے، اور اگر تباہ نہ ہوتے تو اس میں اور اضافہ کرتے۔ اس تحریک کے ذریعے جس طرح قدیم علوم و فنون جو متروک ہو چکے تھے وہ اثر نو زندہ کیے گئے اور ان میں حیرت انگیز ترقی ہوئی، اسی طرح مذہب کی اصلاح کی طرف بھی توجہ ہوئی۔ مندرجہ ذیل مذہبی اصلاح کی طرف متوجہ ہونے والے چند اشخاص اور تحریکیں قابل ذکر ہیں۔ مذہبی اصلاح اور چند اہم شخصیتیں: جان وی کلف 14ویں صدی عیسوی میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں دینیات کی تعلیم دیتا تھا۔ یہ شخص مروجہ مذہب عیسائیت پر سخت نکتہ چینی کرتا تھا۔ پاپ نے اس جرم میں اس کو برادری سے خارج کر کے تعلیمی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا تھا۔ ایراسمس نے کلیسا کی خرابیوں کو بے نقاب کیا اور ایک کتاب حماقت کی تعریف دا پریز آف فالی لکھی، جس میں اس نظام پر حملہ کر کے یورپ کے وقار کو سخت نقصان پہنچایا۔ اس کا زمانہ 1466 سے 1536 تک ہے۔ یہ شخص ہالینڈ میں پیدا ہوا تھا، لیکن زندگی کا بیشتر حصہ فرانس، انگلستان، اٹلی اور جرمنی میں گزارا ہے۔ نمبر 3، مارٹن لوتھر۔ مارٹن لوتھر نے مذہبی اصلاح کی سب سے زیادہ کوشش کی۔ یہ 1483 میں جرمنی میں پیدا ہوا اور 1546 میں وفات پائی۔ کلیسا اور لوتھر کے درمیان اہم بنائے نزاع یہ تھی کہ حق کا معیار کیا ہے، اللہ کی کتاب یا پوپ کا اجتہاد، اور اللہ کی کتاب اس لیے ہے کہ پڑھی اور سمجھی جائے یا اس لیے ہے کہ سب کچھ پوپ پر چھوڑ دیا جائے۔ نزاع کی ابتدا نجات کے مسئلے سے ہوئی تھی کہ نجات کا مدار ایمان پر ہے یا پوپ کی سند مغفرت پر۔
مصلحین اور ترقی یافتہ لوگوں کی سزا کے لیے محکمہ احتساب کا قیام۔ مصلحین کو حسب دستور طرح طرح ستایا گیا، برادری سے خارج کیا گیا اور ناپاک و مردود قرار دیا گیا، لیکن بالآخر ان کی کوششیں برآور ہوئیں اور جرمنی میں پروٹسٹنٹ فرقے کی بنیاد پڑی جو کیتھولک فرقے سے زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اس کی اشاعت یورپ کے دیگر ممالک میں خوب ہوئی اور اب یورپ اور امریکہ کے اکثر و بیشتر ممالک اسی فرقے کے مقلد ہیں۔ اس فرقے کے وجود میں آنے کے بعد کلیسائی نظام میں بعض اصلاحات ضرور ہوئی، لیکن مذہب کے نام پر فرقہ وارانہ خوریزی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ جب کیتھولک مذہب والے برسر اقتدار آتے تو پروٹسٹنٹ والوں کا خون بہاتے، اور جب پروٹسٹنٹ والے برسر اقتدار آتے تو وہ کیتھولک والوں کے خون سے ہولی کھیلتے تھے۔ نیز پوپ نے اس نئے فرقے کو سزا دینے کے لیے محکمہ احتساب قائم کیا تھا۔ یہ محکمہ ایک خاص مذہبی عدالت تھا جو خاص مقصد کے لیے 1480 میں قائم کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ہسپانیہ میں قسطیلہ کے مقام پر 1290 میں بھی یہ عدالت قائم ہو چکی تھی۔ اس عدالت میں 2 قسم کے مجرم پیش ہوتے تھے: پوپ کے طریقے زندگی اور اس کے مذہب سے مخالفت کرنے والے، مروجہ مذہب کے خلاف علمی و تمدنی ترقی میں حصہ لینے والے۔ چنانچہ اس محکمے نے چند سال کے عرصے میں نہ صرف مذہبی اصلاح اور علمی تمدنی ترقی کی راہوں کو بڑی حد تک مردود و ملعون قرار دیا، بلکہ ہر قسم کے ہزاروں مجرموں کی جان نہایت وحشیت و درندگی کے ساتھ لی۔ انہیں برادری سے خارج کیا گیا، زندہ آگ میں جلایا گیا، قتل کیا گیا، غرض ہر قسم کی عبرتناک اور وحشتناک سزائیں دی گئی۔ مذہبی اصلاح کے مجموعی اثرات۔ خوش قسمتی سے اس اصلاحی تحریک کو ایک ایسا دور نصیب ہوا جس میں یورپ زوال کی انتہائی منزلوں سے گزر کر مائل بعروج تھا اور اس کی اندرونی قوتیں رو بہ اصلاح ہو کر قدیم افکار اور احساسات اور تصورات زندگی وغیرہ سب تجدید کے خواہاں ہو رہے تھے۔ اس بنا پر بحیثیت مجموعی اس کے اچھے اور دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں، بلکہ بعض مصنفین نے تو یہاں تک تسلیم کیا ہے کہ یورپ کی تمام تر ترقیاتی تحریکوں کی بنیاد مذہب ہے۔ چنانچہ ڈیلتھائی نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ جرمنی، انگلستان اور فرانس وغیرہ کی علمی اور فلسفیانہ تحریکات کی نشوونما میں مذہبی کار فرما تھا، اور مغرب کی جدید روح ایک وسیع مذہبی تصور کا نتیجہ ہے۔ نظریہ ارتقاء کے بارے میں بعضوں کا خیال ہے کہ اس کی بنیاد مذہبی تصور پر قائم ہے، کیونکہ اس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ارتقاء ہے اور سب سے اعلیٰ خدا ہے۔ اس نظریے میں مذہبی تصور مان لینے سے یہ شبہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان ابتدائی حالت میں حیوان تھا تو کیا اس وقت بھی اس میں مذہبی جذبہ موجود تھا؟ لیکن اس کا جواب ماہرین نفسیات نے یہ دیا ہے کہ مذہبی جذبے کا تعلق کسی ایک جذبے کے ساتھ مشروط نہیں ہے، بلکہ یہ چند جبلتوں کے آپس میں امتزاج اور عمل کا نہایت پیچیدہ اور عجیب و غریب نتیجہ ہے۔ ان چند جبلتوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مذہبی نوعیت کے ہو، کیونکہ 2 یا چند چیزیں جب الگ الگ رہتی ہیں تو ان کے خواص و اثرات مختلف ہوتے ہیں، اور جب مل جاتی ہیں تو ان کے خواص و اثرات میں اکثر تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جس طرح 2 متضاد وصف کے آپس میں اشتراک و امتزاج سے ایک تیسرا وصف پیدا ہوتا ہے جو ان کی انفرادی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، اسی بنا پر مذکورہ جبلتیں اگرچہ مذہبی نوعیت کی نہ تھیں، لیکن بتدریج ترقی سے تاثیر اور تاثر کا جو عمل ان میں ہوا اس کے نتیجے میں مذہبی جذبہ نمودار ہو کر انسان کی جبلت میں داخل ہو گیا۔ یورپ کے اکثر مصنفوں نے لکھا ہے کہ مذہبی جبلت انسان کی اساسی صفتوں میں داخل ہے۔ ڈاکٹر رینان نے کہا ہے کہ مذہبی جبلت انسان میں ایسی ہی فطری ہے جیسے چڑیوں میں گھونسلہ بنانے کا جذبہ فطری ہے۔ نیتشے، کانٹ، پستانوری وغیرہ فلسفی نہایت وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ نفس انسانی کا جوہر مذہبی احساس ہے اور تمدنی زندگی کے لیے مذہب بمنزلہ روح کے ہے۔ چلیے آج ہو گیا، آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد 3 دن کی چھٹی ہوگی، انشاءاللہ پھر اگلے سوموار سے ہم جو ہے شروع کریں گے۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے اور جڑے رہیں ساتھ میں تاکہ ہم لوگ جو ہے ہمیں حوصلہ ملتا رہے محنت کرنے کا۔ بہرحال آپ حضرات کا شکریہ، اور جو حضرات مطالعے کا شوق رکھتے ہیں ان کو بھی اس طرف متوجہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔